صل علی بار دیگر بآواز بلند صلوات جمیع عبادات بالخصوص عزاداری سید الشہداء علیہ السلام عزاداری شہداء کربلا اسارہ اہل بیت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات جمیع مرحوم مومنین اور مومنات جو نور ایمان سے اپنے قلوب کو منور کر کے آخرت کے راہی ہوئے، بالخصوص بانیان کے مرحومین، آپ سب کے بزرگان، جملہ اہل ایمان، سب کی بخشش بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 نقطہ سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، تلاوت سورتین مبارکتین کا اجر و ثواب، عزاداری آل محمد کی ان مجالس کا اجر و ثواب، خیر و خیرات اور دیگر تمام عبادات جو اس سے مربوط ہیں، سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، شہادہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد جمیع مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی آواز بلند صلوات۔ صلی علی شہدائے راہ حق، شہدائے دین اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے مکتب کربلا، جہاں جہاں بھی شہادت پہ فائز ہوئے، سب کو سلام عقیدت عرض کرنے کے لیے بآواز بلند شب شہادت حضرت امام چہارم امام علی زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اس کی تعزیت وارث دوران حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے بآواز بلند جمیع اہل ایمان جو حاجت مندان ہیں، مشکلوں میں پھنسے ہیں، کرونا کا اس وقت سلسلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، ان تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اس کرونا کی وبا سے مکمل نجات کے لیے، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکل کشائی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی آغوش کی آبادی کے لیے، جو کسی بھی بیماری کے شکار ہیں ان کی شفا کامل و عاجل کے لیے، تنگی رزق کے شکار ہیں ان کی وسعت رزق کے لیے، ہر مشکل کی مشکل کشائی کے لیے مل کر بآواز بلند
ان سلسلہ مجالس کی بقا کے لیے اور ان کی جاری و ساری رہنے کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی بارگاہ حدیت میں التجا ہے تمام عزاداران کی عزاداری جہاں جہاں بھی وہ اسے منعقد کیے ہوئے ہیں قبول اور منظور اس عزاداری کے لیے جو مشکلات اور موانع پیدا کیے جا رہے ہیں رب العزت ان مشکلات کو آسان فرمائے ان موانع کو دور فرمائے اور ہمیں ایسا نظام عطا فرمائے جو عزاداری مظلوم کربلا کی حمایت میں ہو اور اس کی مخالفت نہ کرے آواز بلند صلوات اللہ خداوند منان اس سلسلہ خیر کو برقرار رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے بزرگان جو یہ سلسلہ ہم تک پہنچا گئے انہیں اپنی اس عبادت کا محنت کا بہترین اجر عطا فرمائے اور اس نسل کو اس وراثت کو مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے خداوند منان ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے
اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کی توفیق بخشے اور اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہماری توبہ قبول نہ فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد رب العزت جس میں اللہ نے ایک ایسے سودے کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا تعلق ادھر اللہ کے ساتھ ہے، ادھر ہر مومن کی جان اور مال کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی اس نے قیمت کے تذکرے کے طور پر فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال جنت کی قیمت پر خرید لے لیے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کا دوسرے الفاظ میں مقصد یہ بنتا ہے کہ جو بھی جنت کا شوق رکھتا ہے اسے مومن بھی ہونا چاہیے اور اسے اس سودے پر راضی بھی ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کون ہو؟ مومن ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس سودے پر جو اللہ نے کیا ہے دل و جان سے راضی ہو، اسے ناپسند بھی نہ کرے اور اسے اپنی مجبوری بھی قرار نہ دے، کہ بلکہ برضا و خوشی اپنی جان بھی بیچ دے، اپنے مال بھی بیچ دے، اللہ کے پاس بیچ دے اور اللہ سے عوض کے طور پر جنت حاصل کر لے۔ اگر کوئی مومن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سودے کی پہلی شرط کو ہی پورا نہیں کیا، اور اگر مومن اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن اس سودے پر بے ایمانہ راضی نہیں، نہ اپنی جان اللہ کے پاس بیچنا چاہتا ہے، نہ اپنے مال اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے مومن کا مومن ہونا ہی مشکل ہے، اور ایسے مومن کا جنتی ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو جو جنت جانا چاہے بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی۔ محمد وآل محمد۔ یہ وضاحت فقط بطور تذکر ہی کی جا سکتی ہے، بار بار دہرانے سے بسا اوقات باتیں ذہن میں راسخ ہوتی ہیں اور اوپر سے گزر نہیں جاتی ہیں کہ جنت جانے والا کتنا عرصہ جنت میں رہے گا۔ تو ایک طرف ہے ہمیشہ کی زندگی، ایک طرف ہے ہمیشہ کی زندگی، اور ایک طرف ہے دنیا کی یہ زندگی۔ ایک طرف ہے جنت کے خزانے اور نعمات، اور دوسری طرف ہیں دنیا کے خزانے اور نعمات۔ دینے والا دنیا کا بھی وہی ہے اور جنت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، اور وہ فرماتا ہے جو خزانے میں نے تجھے اس دنیا میں عطا فرمائے ہیں وہ مجھے برضا و خوشی واپس دے دے تو میں تجھے جنت کے خزانے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ صلی علی محمد۔ ادھر اللہ نے ہر ایک شخص کے قلب میں اس کی اپنی جان کی بھی محبت کو داخل کر دیا ہے،
اور اس کے مال اور خزانوں کی محبت کو بھی داخل کر دیا ہے۔ ہر بندہ فطری طور پر اپنی جان سے بھی گہری محبت رکھتا ہے اور اپنے مال سے بھی گہری محبت رکھتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی اپنی جان اور مال سے محبت رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں، جن ہستیوں کو طفیل یہ جان اور مال ملا ہے ان پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اندازہ ہے کہ میں ان لوگوں کی بات ہی کرنا مناسب نہیں سمجھتا جو جان اور مال بطفیل محمد و آل محمد کے ملنا نہیں مانتے ہیں۔ نا اس دنیا میں بہت سارے لوگ کہ جو اس ایمان پر نہیں ہیں اور اس عقیدے پر نہیں ہیں کہ یہ جان ہمیں محمد و آل محمد کے طفیل ملی ہے یا یہ مال ہمیں محمد و آل محمد کے طفیل نصیب ہوا ہے، وہ محمد و آل محمد کی معرفت میں انتہائی کمزور ہیں۔ ان کو محمد و آل محمد پر صلوات تو آ گئی ہے لیکن اس صلوات کی روح سے آشنا نہیں ہے۔ پڑھتے تو سارے مسلمان صلوات ہیں اور پڑھتے بھی تقریباً انہی الفاظ میں ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، بآواز بلند صلوات۔ ادھر وہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو لائق صلوات سمجھتے ہیں، ادھر محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے محمد و آل محمد کی شان ابراہیم و آل ابراہیم سے بڑی ہے، برابر ہے یا کم تر ہے، تو جو ہے آپ اگر مسلمانوں کے خیالات کا جائزہ لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی حصوں پہ تقسیم ہے۔ کئی محمد و آل محمد کو حضرت ابراہیم و آل ابراہیم سے افضل مانتے ہیں، کئی ان کے برابر مانتے ہیں، کئی ان سے بھی کم تر مانتے ہیں۔ ان کا بسا اوقات یہ دعویٰ ہے کہ کوئی امام کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھا؟ کوئی امام کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی اس جملے پہ غور کریں۔ مجالس تو اکثر سنتے ہی رہتے ہیں لیکن سن کے بالکل اڑا نہ دیا کریں، کسی نتیجے تک بھی پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اس عقیدے پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا امام حتماً نبی سے کم تر شان کا مالک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ امام نبی سے بھی بالا تر ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، کچھ لوگوں کے صحبتوں سے متاثر ہوئے، کچھ لوگوں کی تقریروں سے متاثر ہوئے، کچھ لوگوں کے لیکچر سے متاثر ہوئے، کچھ لوگوں کی کتابوں اور ان کے دلائل سے متاثر ہوئے۔ پہلے مانتے تھے کہ محمد و آل محمد افضل ہیں، لیکن پھر بعد ازاں آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی اور اس نوبت تک انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام کسی نبی سے افضل ہو۔ تو جو ہو رہی ہے، تو میں فقط یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، صحبتیں رکھو، لیکچر سنو،
گفتگویں سنو، کتابیں پڑھو، ان کے دلائل کو سوچو اور سمجھو، لیکن خدا را اپنے عقیدے کو تبدیل مت کرو، اپنے ایمان کی مضبوطی پر جمے رہو اور اس کو تبدیل۔ امام علیہ السلام نے کسی مومن کو نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی دینی یا مذہبی مناظرہ یا گفتگو اس شرط پر نہ کرنا کہ اگر میں تیرے سوالات کے جوابات نہ دے سکا تو میں اپنا نظریہ اور مذہب چھوڑ کر تیرے مذہب پہ آ جاؤں گا۔ تو جو ہے باتیں تو آخر ہوتی رہتی ہیں، جہاں کہیں بھی تمہارے کوئی دوست ہیں، بھائی ہیں، کلیگ ہیں، دفتر والے ہیں، کاروبار والے ہیں، کہیں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، بس اوقات مجبوری بھی بن جاتی ہے، بس اوقات انسان کو غیرت مذہبی مجبور کر دیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہے۔ تو اس حوالے سے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی شخص سے اس شرط پر گفتگو نہ کرو کہ اگر میں تیرے جوابات نہ دے سکا تو میں تیرے مذہب کو اختیار کر لوں گا اور اپنے مذہب کو چھوڑ دوں۔ اس کی مولا نے دلیل بھی دی، وہ دلیل یہ تھی، ذرا توجہ سے اگر آپ سے بات فرمائیں، دلیل یہ تھی کہ اگر تم اس شرط پر بات کرو گے اور اس شرط پر اس کے ساتھ گفتگو کرو گے تو تم نے گویا ضمناً یہ کہہ دیا کہ میں اپنے مذہب کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور اگر میں ہار گیا اور تجھے جواب نہ دے سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مذہب ہار گیا۔ تو جو ہے میں جو سب سے بڑا عالم ہوں، میں ہار گیا تو میرا مذہب ہار گیا، لہذا میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، تیرے مذہب پر آ جاؤں گا۔ تو میں آپ سے پہلے اسی نقطے پر سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہو، جتنے بڑے تعلیم یافتہ ہو، جتنے بڑے لٹریسی ہو، جتنی بڑی کتابیں پڑھتے ہو، کیا ان سب کے بعد یہ کہنا صحیح ہے کہ میں اپنے مذہب کا سب سے بڑا عالم ہوں؟ یا یہ سمجھنا صحیح ہے؟ مثلا آپ بچپن سے مجلسیں سننا شروع کریں اور 60-70 سال گزر جائیں آپ کو مجلسیں سنتے 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 سنتے، تو کبھی تو آپ کو یہ کہنے کا حق ہونا چاہیے نا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ جی، مجلسوں میں علم ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ایک مجلس ایک لیکچر کے برابر ہوتی ہے؟ آپ کالج میں پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹیوں کو اٹینڈ کرنے والے ہیں، وہاں لیکچرز ہی ہوتے ہیں نا، پیریڈز ہوتے ہیں، اور ہر پیریڈ میں ایک نہ ایک لیکچر ہوتا ہے۔ جو ایف اے کرتا ہے وہ بھی چند لیکچرز کے بعد ایف اے ہو جاتا ہے، جو بی اے کرتا ہے وہ بھی چند پیریڈز کو اٹینڈ کرنے کے بعد بی اے ہو جاتا ہے، جو ایم اے ہو جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی۔ اور مجھے بتائیے کہ جو ایم اے والے لوگ ہیں وہ تقریباً کتنے پیریڈز کے بعد ایم اے ہو جاتے ہیں؟ کتنے سال لگتے ہیں ایم اے تک؟ 16 سال۔ 16 سال میں چھٹیوں کو کاٹ لو، باقی سارے پیریڈز اٹینڈ کرو تو ان کی ایک تعداد سامنے آئے گی یا نہیں؟ مثلا 360 دینے، ان میں سے آپ 100 تو چلو چھٹیاں میں لگا دیں، باقی کتنے بن جائیں گے؟ 260۔ 260 کو ضرب دو 16 کے ساتھ تو کتنا بن جائے گا؟ 4000 کے قریب بن جائیں گے۔ 4000 پیریڈ اٹینڈ کرنے والا بن جاتا ہے ایم اے، ماسٹر ڈگری لے لیتا ہے۔
اور 4000 مجلسیں سننے والا بیٹھے ہو. کیا میں ہر مجلس کو ایک پیریڈ بھی قرار نہ دوں دین کا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہر مجلس کم از کم ایک پیریڈ بنے دین کا تو 4000 مجلسیں سننے کے بعد آپ کو کم از کم اپنے مذہب کا ایم اے تو ہونا چاہیے. اور منیسو پھر مشتاق شاہ سے افسر جگہ آپ کو انہوں نے 4000 مجلسیں اٹینڈ نہیں کی ہوں گی ابھی تک. اتنی بڑی عمر کا بندہ ابھی تک 4000 اور حالت یہ ہے کہ شیعہ معنی میں تو کون سا دن ہے جس میں 4 5 6 7 مجلسیں نہیں ہیں اور ہر مجلس میں 6 5 4 مقرر نہیں ہیں. تو کتنے ہو گئے پیریڈ؟ توجہ ہو رہی ہے؟ لیکن کیا اپنے آپ کو ایم اے کہو گے دینی امور کا یا مذہبی امور کا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کوئی علم نہیں ملتا یا یہ مجلسیں بوگس ہوتی ہیں فضول ہوتی ہیں. کوئی بات بھی ان میں کم کی نہیں ہوتی ہیں علمی باتیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے علماء مضبوط علماء آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے. لیکن کیا اس کے باوجود یہ کہنے میں آپ جرأت کر سکتے ہیں کہ میں اپنے مذہب کا سب سے بڑا عالم ہوں؟ کیوں؟ دیگر فنون یا موضوعات میں ڈگری ملتی ہے اور مجلس والے موضوع میں آپ کو ڈگری نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا نحن العلماء وانتم المتعلمون. اصل تمہارے مذہب کے علماء ہم معصوم ہستیاں ہیں، تم سارے شاگرد ہو. آواز بلند صلوات. اللہ اکبر. یا زندہ باد زندہ باد بے شمار. اللہ کچھ بات ذہن میں آئی آپ کے جسے آپ مذہب اہل البیت کہتے ہیں، جو دین اسلام کی صحیح تفسیر ہے، اس میں اصل علماء خود اہل البیت ہیں. اصل علماء خود اہل البیت ہیں، باقی سارے متعلمون جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں اسٹوڈنٹس. آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور اصل عالم کون ہے؟ 14 معصومین، ان کے نام پر بآواز بلند صلوات. اس لیے تمہارے ائمہ خدا نے تمہیں یہ ہدایت کی، بے شک مذہبی گفتگو کرو، سوال جواب کرو، جسے مناظرہ کہتے ہیں وہ کرو، لیکن شرط یہ نہ لگاؤ کہ اگر میں جواب میں لاجواب ہو گیا تو میں اپنا مذہب چھوڑ کر تیرے مذہب پہ آ جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم سارے شاگرد ہو، اصل علماء ہم ہیں. لہذا تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ اگر میں جواب میں تجھے جواب نہ دے سکا تو میں تجھے اپنے استاد اور بڑے عالم سے جواب پوچھ کر لا دوں گا. اور یقین رکھیے کہ آپ کے جو مذہب کے اصلی علماء ہیں وہ کبھی لاجواب نہیں ہو سکتے. آواز بلند صلوات.
وہ کبھی علم میں شکست نہیں کھا سکتے، بے شک کبھی ان کا علم کمزور نہیں ہوتا۔ ان کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں سب سے بڑا عالم بنایا ہے۔ ان پہ ظلم تو ہو سکتا ہے، ان کے بدن کی ہڈیاں تو توڑی جا سکتی ہیں، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے علم کو کبھی شکست نہیں دی، نہ دی جا سکتی ہے، نہ دی جا سکی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اس لیے ہمیں 100% مطمئن ہونا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ میرا مذہب کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے مجھے ایسے پیشوا دیے، ایسے رہنما دیے۔ مثلا خود رسول اکرم کے بارے میں فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند صلوات، کبھی کسی سے شکست کھا سکتے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، نہیں کسی مذہب کا بڑے سے بڑا آ جائے، کیا آپ کے سامنے ہے یا نہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جن مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا تھا، ان میں ایک مصلحت یہ تھی کہ ولی عہدی کے سائے تلے مجھے دین اسلام کی حقیقت کو سب کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ دربار میں ہوں گا اس لیے کہ خود ائمہ ہدی علیہ السلام سوائے حضرت امیر المومنین کے کبھی کسی دربار کے مالک نہ بنے اور عموماً مظلومانہ زندگی گزاری، قیدوں میں رہے، مصیبتوں میں رہے۔ ہمیشہ بنی امیہ نے بھی ان کو دبا کے رکھنے کی کوشش کی اور بنی عباس نے بھی ان پہ ظلم کیا۔ یہی جس ہستی کی شب شہادت میں تشریف فرما ہو، ان کی کل زندگی یعنی دور امامت کی کتنی ہے؟ دور امامت تو آپ سمجھتے ہیں نا، ان کی امامت کا دور شروع ہوا 10 محرم 61 ہجری کو، ٹھیک ہے؟ امام چہارم کا دور امامت کب شروع ہوا؟ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، عصر عاشور، عاشور کی عصر کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور حضرت امام زین العابدین کا دور امامت شروع ہوا۔ اور یہ بات بھی اپنے مقام پر عجیب ہے، جتنی مظلومیت میں اس چوتھے امام کا آغاز امامت ہوا ہے، اتنا کسی امام کا مظلومیت میں نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس فرزند جلیل کی امامت کی جو وصیت کی ہے وہ خیمے میں موجود خواتین کو کی ہے۔ بیویاں جو موجود تھیں ان کو کہا میرے بعد یہ میرا بیٹا علی تمہارا امام ہے۔ اور یہ روایات بھی آپ تک پہنچی ہوئی ہیں کہ آخری وقت حضرت امام حسین خیمے میں آئے تھے اور امامت کی امانتیں امام سجاد کے حوالے کی تھی۔ روایتیں مشہور ہیں، میں فقط بطور تبرع کی دہرا دیا کرتا ہوں۔ آئے حضرت امام حسین اور حضرت امام سجاد بستر پر تھے، یہ کوئی الہی مصلحت تھی۔ امام سجاد کو اتنا بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ بستر پہ سے اٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جو ہی امام حسین علیہ السلام سامنے نمودار ہوئے خیمے میں آنے کے لیے تو امام سجاد نے دیکھا، پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں سندینی الی صدرک،
ھذا ابن رسول اللہ قد جاء. بھی اماں ذرا مجھے سینے کی ٹیک دے کے بٹھائیے، میں دیکھ رہا ہوں فرزند رسول آ رہا. ھذا ابن رسول اللہ قد جاء. اب خود ہی اندازہ لگائیں، مجھے نہیں پتا اس وقت امام حسین کتنا زخموں سے چور ہو گئے، امام حسین کی کیفیت حالت کیا ہوگی. اتنا ضرور ہے کہ سندینی لا صدرک، بھی اماں مجھے اپنے سینے کی ٹیک دے کے بٹھائیے. ھذا ابن رسول اللہ قد جاء. فرزند رسول آیا، بی بی نے ٹیک دے کر بٹھایا. حضرت امام حسین تشریف لائے. جب یہ منظر دیکھا تو امام سجاد نے پوچھا، بابا یہ جو تمہارے اور ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ معلوم ہوتا ہے کہ امام سجاد تک پوری تفصیلات کی خبر نہیں پہنچتی تھی. اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹا میدان کربلا ہمارے اور ان کے خون سے تر بتر ہے. یہ میدان کربلا ہے اور ہر طرف ہمارا اور ان کا خون بہ رہا ہے. اس وقت امام سجاد نے پوچھا، این ام العباس؟ این ام العباس؟ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا سہارا تھا، کوئی بہت بڑا ناز تھا. عباس، خاندان آل محمد کو حضرت عباس پر بڑا ناز تھا. کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے حضرت ام البنین سے شادی ہی اسی لیے کی تھی کہ اللہ مجھے شجاعت اور اس کے وارث، بہادری کے وارث عطا فرمائے گا. اور ان میں حضرت عباس کو سب سے بڑا بلند مقام حاصل تھا. اس نے پوچھا، اے نام العباس؟ بابا پھر چچا عباس کہاں گئے؟ اب ذرا ذہن میں نقشہ جماؤ. پوچھا ہے کس سے؟ امام حسین سے. کس نے؟ چوتھے امام حضرت سجاد نے. منظر کیا ہے؟ زینب کبریٰ نے اپنے سجاد کو سینے سے لگا کر ٹیک دے کے بٹھایا ہوا ہے. جب پوچھا اے نا ام العباس، بی بی کہتی ہے میری نگاہیں بھائی حسین کے چہرے پہ رک گئی اور میں سوچنے لگی اب میرا بھائی اپنے بیٹے کو حضرت عباس کی خبر کیسے دے گا؟ اگر انسان تھوڑا سا احساسات کی دنیا میں جائے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مشکل کتنی سخت تھی. اور جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی نگاہیں لبائے حسینی پہ رکی یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین مولا اپنے بیمار بیٹے کو اپنے جوان سال بھائی کی خبر کیسے دیتے ہیں. روایت کہتی ہے ایک لمحے کے لیے تو امام حسین رکے، ایک لمحے کے لیے امام حسین رکے، لیکن پھر مولا کے لب کھلے اور یہ جملہ آیا، انہو قد قتل. چچا عباس کے بارے میں پوچھتے ہو، چھپایا نہ جا سکتا تھا. اب ضرورت ہو گئی تھی اس امر کی کہ بات کو کھول کے کر دیا جائے، اس لیے کہ امام حسین تو آخری ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے. امام حسین تو اپنے اس فرزند جلیل سے آخری ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے نا. تو کہا انہو قد قتل،
تیرا چچا بھی مارا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتا سننے والے کو کتنی محبت ہے عباس سے اور امام سجاد کو کتنا سہارا ہے عباس کا, کتنی امیدیں وابستہ ہیں ابو الفضل العباس سے. یہ تو آپ سارے سمجھدار ہیں, فوراً آپ کا ذہن سمجھ جاتا ہے. اب بتائیے جب حضرت امام سجاد نے پہلی مرتبہ مولا حسین سے یہ جملہ سنا کہ وہ مارے, حضرت امام سجاد دکھ کو برداشت کرے تو کیسے کرے؟ بیمار تو پہلے بھی ہیں, روئے اور جی بھر کے روئے. اس کے بعد پوچھتے بابا پھر اینا اخی علی ہونے لگا. اینا اخی علی ہونے لگا. اب سمجھ آیا نا کہ دوسرا سہارا کون تھا اس میدان میں, اس جنگل میں, اس صحرائے کربلا میں, جہاں بہنوں اور بیٹیوں اور پردہ سمیت حسین آئے ہوئے تھے. دوسرا سہارا کون تھا؟ کہاں ہے این اخی علی الاکبر؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں عباس کی خبر تو دے چکے ہیں, کیسے خبر دیں علی اکبر کی؟ لیکن چونکہ چارہ نہ تھا بتانا بھی ضروری تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اے حسین تیرے دل کی کیا حالت ہے, اے میرے مولا تیرے قلب پہ کیا گزر رہی ہے جب ان کے بارے میں بھی کہا انہو قد قتل. علی اکبر بھی دنیا سے سفر کر گئے, اس کا اثر کہتے ہیں نا کہ بھائی زور کمر ہوتا ہے. یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا حضرت امام حسین کا, جب حضرت عباس نے زین چھوڑی تھی اور فرمایا تھا یا ابا عبداللہ علیک من السلام, مولا میرا آخری سلام, اور زین چھوڑ دی تھی. اس وقت امام حسین نے کیا کہا تھا؟ الان انکسرت ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. میں پوچھتا ہوں سجاد کا کیا حال ہونا ہے؟ امام زین العابدین کا کیا حال ہونا چاہیے؟ پھر ایک دو اور شہیدوں کے بارے میں پوچھا. امام فرماتے ہیں انہو قد قتل قد قتل, لیکن بالآخر امام نے چاہا کہ بیٹا کب تک پوچھتا ہے اور میں کب تک انہیں ایک ایک کی شہادت کی خبر دیتا رہوں گا. امام نے آخر یہ جملہ کہا بیٹا سجاد اس وقت ان خیموں میں یا تو مرد موجود ہے یا آپ موجود ہیں یا میں موجود ہوں. بس میں نہیں سمجھتا اس وقت امام سجاد کے قلب کی کیفیت کیا مانا. یہ وہ جان ہے جس پہ گزر رہا ہے. ہم تو رو کے چند آنسو بہا کے پھر بھی بھول جاتے ہیں. کیسے بھولے سجاد, کیسے بھولے. اس لیے جب کہا اب ان خیموں میں تیرے اور میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے, اس وقت امام سجاد روئے اور سخت روئے. امام حسین نے الوداع کی تیاری کی. چونکہ یہ عام ملاقات نہ تھی, یہ امام وقت کی, امام عام آنے والے امام سے ملاقات تھی. امامت کی امانتیں ان کے سپرد کی اور پھر خواتین کو متوجہ ہوئے یا زینب یا
اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری حرم کی بیویوں، اے خواتین کربلا، یہ میرا بیٹا میرے بعد تمہارا امام ہے۔ عزیزان من، امامت کوئی معمولی منصب نہیں ہے، امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ اب ادھر سے آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، ادھر سے منصب امامت کا بوجھ امام سجاد کے کندھوں پہ آیا۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، ذرا تھوڑا سا ذہن پہ بوجھ ڈالو، سب سے پہلا فریضہ سجاد کا کیا ہوا؟ امام چہارم کا سب سے پہلا فریضہ کیا ہوا؟ میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت رسالت مآب کی وفات حسرت حیات کی طرف، کہ امام رسول اکرم کی وفات ہوئی تو گود میں علی کے سر تھا رسول اکرم کا۔ اس کے بعد علی نے ساری مصروفیات کو چھوڑ کر رسول اکرم کی تجہیز و تکفین کے انتظامات کو سنبھال لیا۔ نہیں نکلے اس حجرے سے جس میں رسول کی وفات ہوئی تھی مگر تب جب قبر تیار کر لی۔ میں کل بھی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ باہر بیت کے غلغلے مچے ہوئے تھے اور اندر علی اپنے گڑمالے کو روک کر قبر رسول پر نوک رکھ کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں تو ابھی آپ کی قبر سے ہی فارغ ہے اور میرے حق کو لوٹ لیا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں یا علی، آپ کے ذمے تھی رسول اکرم کی تجہیز و تکفین۔ الحمدللہ جیسے بھی سخت ترین حالات تھے آپ نے انہیں نبھایا۔ لوگ اپنی مرضیوں پہ چلتے رہے، لوگ اپنی حکومتیں بناتے رہے، لیکن آپ نے پاک رسول کی میت کو نہ چھوڑنا تھا، نہ چھوڑا، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اندر ہی جنازہ بھی پڑھا۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ رسول اکرم کا جنازہ اس حجرے سے باہر نکال کر نہ مسجد میں پڑھا گیا نہ کسی اور میدان میں پڑھا گیا۔ جیسے عام طریقہ ہوتا ہے کہ بزرگ ہستیوں کے جنازے مشایعت ہوتی ہے، ہزارہا لوگ اس جنازے میں شامل ہوتے ہیں، پھر جا کے جنازہ ایک وسیع مقام پر رکھ کے پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تدفین ہوتی ہے۔ لیکن ہائے امام امیر المومنین، تیری عظمت کو بھی سلام، اور یا رسول اللہ آپ کی محرومیت کو بھی سلام کہ آپ کا جنازہ اس حجرے سے باہر نکلا ہی نہیں، اسی میں ہی جنازے کے فرائض کو انجام دیا گیا۔ تفصیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وارث کے ذمے ہوتا ہے اپنے بزرگ کا غسل، کفن، جنازہ اور دفن۔ اب ذرا بتاؤ سجاد کے دل کا تیرے چوتھے امام کے قلب کو میں کیسے عرض کروں؟ کتنا دکھی ہے، کتنا دکھی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کائنات میں کوئی اتنا دکھی نہ ہوگا جتنا تیرا چوتھا امام دکھی ہے۔ باہر سے آواز آ رہی ہے الا قتل الحسین بکربلا، اور وقت نہیں گزرتا کہ خیموں میں نیزے بن بیویوں کو لوٹنے کے لیے اور امام زین العابدین پر ظلم کرنے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی تھوڑی مصیبت ہے کہ ادھر سے امام کے نیچے سے کھال نکالی جائے، ادھر سے زینب کبریٰ کی چادر اتاری، ادھر بی بی
سجاد کی اس مظلومیت کو دیکھ رہی ہو اور ادھر امام بی بی کی اس مظلومیت کو دیکھ رہے ہو. دونوں طرف سے مظلومیت کی انتہا ہے، لیکن درد ہے اس بات کا کہ میں غسل و کفن کا انتظام کرتا، اور کیفیت یہ ہے نہ غسل نہ کفن نہ. یہی تو وجہ ہے میرے عزیزو، جب لاش حسین جو پامال حالت میں تھا اس میں آئے ہیں یہ قیدی، آرام کی حالت میں تو نہیں آئے نا، قیدی ہو کے آئے ہیں نا. اور امام سجاد بھی تو قیدی تھے نا جب بابا کی لاش پہ آئے. منظر کیا ہے؟ بی بی طاہرہ حضرت زینب کبریٰ نے چہرے سجاد پہ نظر ڈالی تو یہ کہا بیٹا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ. یعنی کیفیت چہرے زین العابدین ایسی تھی جیسے کسی کی موت قریب آ چکی، موت کی زردی امام کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی، اور بی بی کہہ رہی تھی کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑا؟ اب بتا امام سجاد کی کیفیت اسی لفظ سے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہ دکھی سجاد کتنا دکھی ہے. اس وقت امام سجاد نے جواب دیا پھوپھی اماں میرا یہ حال کیوں نہ ہو، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے یہ کیا منظر ہے، سارے لاشیں میدان میں ایسے پڑے ہیں جیسے منا میں بکرے ذبح ہوئے پڑے. امام نے یہ مثال دی ہے، وہاں ایسے شہید پڑے ہوئے ہیں جیسے منا میں قربانیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اور مجھے اتنی اجازت نہیں ملتی کہ میں نے سپرد خاک تو کروں. یہ دکھ ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا یہ دکھ ختم ہوا یا امام یہی دکھ لے کے کربلا سے چلے؟ اللہ نہ کرے کسی وارث پہ یہ کیفیت آئے جو حضرت امام سجاد پہ آئی. اور حضرت زینب کبریٰ نے امام سجاد کو اس مقام پہ سنبھالا. کیسے سنبھالا؟ فرمایا بیٹا میں نے تیرے بابا اور تیرے نانا سے سنا تھا کہ یہ لاشیں ایسے نہ پڑے رہیں گے، یہ ایسے نہ پڑے رہیں گے، بلکہ بالآخر یہاں بڑے بڑے روضے بنیں گے، بڑے بڑے گنبد سجیں گے، اور دنیا سے زوار رخت سفر باندھ کر اس کی زیارت کے لیے آیا کریں گے. میں کہتا ہوں اے زینب کبریٰ تیری عظمتوں کو سلام ہے، دکھی تو تو بھی ہے، لیکن تو اپنے بابا کی اس وصیت کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو سنبھال رہی ہے کہ یہ روضے بنیں گے، گنبد بنیں گے، اور دنیا کے لوگ آئیں گے ہزارہا میل سے رخت سفر باندھ کر ان مقامات کی زیارت کو آیا کریں گے. آؤ اللہ آپ سب کو ان زائرین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی آنکھوں نے امام کے اس فرمان کے حق ہونے کو دیکھ لیا یا نہیں؟ وہ لاش پڑی رہی یا وہاں روزے بنے؟ وہ جنازہ پڑا رہا یا وہ گنبد سجے؟ اور فقط آپ کو تو یہ گنبد نظر آتے ہیں، ہمیں اور آپ کو وہ فرشتے تو نظر نہیں آتے جو آسمان سے زیارت کربلا کے لیے اترتے اور چڑھتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ہزارہا ٹولیاں فرشتوں کی آتی ہیں، زیارت میں شامل ہوتی ہیں، اور پھر واپس آسمان کی طرف تشریف لے جاتی ہیں. لیکن عجیب یہ ہے کہ روایت یہ بھی کہتی ہے جب ملائکہ آتے ہیں نا تو انہوں نے اپنے بال بکھیرے ہوئے ہوتے ہیں، سروں میں خاک ڈالی ہوئی.
حسین کے غم میں رونے کے لیے آتے، زوار بھی بنتے ہیں اور عزادار بھی بنتے، انہیں عزاداری پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اے ملائکہ خوش قسمت ہو تم، عزادار حسین بنتے ہو تو تمہیں کوئی روکنے والا تو نہیں ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنی کتنی عزاداری میں رکاوٹیں ہیں، اور اے رکاوٹیں عبور کر کے مولا کی زیارت کے لیے جانے والے عزاداروں، مجھے کہنے دو تمہارا مقام ان ملائکہ سے بھی بالا ہو جاتا ہے، تمہارا مقام ان ملائکہ سے بھی بلند ہو جاتا ہے، انہیں کوئی نہیں روکتا، تم رکاوٹیں عبور کر کے مولا کی زیارت کرتے ہو۔ اس لیے خداوند تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ ان عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما، ان عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور ان سب کو اس عزاداری سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تیرے اوپر ہم پیش کرتے ہیں اس بی بی کی آہوں کو۔ اللہ جانے زینب کبریٰ نے یہ سفر کیا تو کتنا سخت کیا اور کتنا مشکل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاتون پر اتنا مشکل وقت نہ آیا ہوگا جتنا زہرا کی بیٹیوں پہ یہ مشکل وقت آیا۔ ہم بسا اوقات کبھی کبھی سوچتے ہیں، چونکہ ہم بار بار مصیبتیں پڑھ اور سن کے کچھ سخت دل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں پھر سخت الفاظ کی احتیاج ہوتی ہے۔ پڑھنے والا کوئی سخت مصائب پڑھے تو ہمارے آنسو بہے، لیکن جن دلوں میں نرمی ہوتی ہے اور محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے، ان کا منظر تو یہ ہوتا ہے کہ فقط کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ان کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے بہت سارے مراجع اعظام اور بزرگ لوگ عارفین باللہ، جب کوئی کہتا ہے نا حل من ناصر ینصرنا، ایک مرجع کے متعلق منقول ہے، وہ ایک محفل عزاداری میں موجود تھے، پڑھنے والوں نے پڑھا، انہوں نے رونا شروع کیا، ادھر اس تھوڑے دیر وہ پڑھنے والا تھما، پھر اس نے دوبارہ شروع کیا، تو اس مرجع نے کہا ٹھہر جا، مجھے اس جملے کا حق دوانا جو تم نے ابھی بولا ہے، مجھے اس کا حق ادا کرنے دے، میں جی بھر کے ابھی اس چیز کو بھی نہیں کروں۔ اس لیے عزادارو، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو رونے کی توفیق دے، اس لیے کہ آپ کے گریے کا مطالبہ کیا ہے تیرے مولا امام حسین نے، تجھ سے تقاضا کیا ہے تیرے مولا امام حسین نے۔ لہذا سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اے میرے شیعو، آپ کو یاد کیا ہے نا اس جملے میں، اے میرے شیعو، جب میٹھے اور ٹھنڈے پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو۔ یہی وہ یاد تھی نا جو امام سجاد کو رلاتی تھی، یہی وہ یاد تھی نا جو امام سجاد کے آنسو بہاتی تھی۔ ابھی آپ سن رہے تھے، کوئی اگر قصاب ہاتھ میں چھری لیے گوسفند کو پکڑے کیا نکلا ہوتا اور امام کی نظر پڑ جاتی، پوچھتے گوسفند کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کہتا ہوں، کہتا کیا اسلامی آداب سے آشنا ہوں؟ کہتا ہاں مولا آشنا ہوں۔ فرماتے کہ کیا ہے پہلا ادب؟ کہا اسلام یہ کہتا ہے کسی جانور کو اس وقت تک ذبح نہ کرو جب تک اسے پانی نہ پلا۔ یہی جملہ امام کی جانے لگا، رو رو کے کہتے ہائے بابا، ہائے بابا، یہاں تو جانوروں کو بھی پیاسا سے ذبح نہیں کیا جاتا اور تجھ فرزند رسول کو بہتے دریا کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا۔
تو اس لیے عزادارو خداوند تعالیٰ آپ کو توفیق خیر دے. بس آخری جملہ فرماتے تھے وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِغَرِيبٍ أَوْ شَهِيدٍ فَانْدُبُونِي، جب تمہارے سامنے کسی مسافر اور غریب کا تذکرہ ہے کہ فلانے سے وطن چھڑوا دیا گیا، فلانا بے وطن کر دیا گیا، یا کسی کی شہادت کا ذکر آئے کہ فلانے کو بے گناہ مار دیا گیا، تو اس کو رو، لیکن فَانْدُبُونِي، اس وقت مجھ حسین کو اونچی آواز سے رو. میرے غم میں ندبہ کرنا، ایک ہوتا ہے بکا، ایک ہوتا ہے ندبہ. بکا ہوتا ہے رونا، ندبہ ہوتا ہے اونچے آواز سے رونا، بلند آواز سے رونا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گریے کو ندبے کی شکل دیں اور ندبہ امام مظلوم پہ ہو. اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن مولا امام صادق علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام کے گھر میں مجلس تھی. مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہا تھا، رونے والے بیٹھے تھے. ایک مومن ہاتھ یا رومال اپنے منہ پہ رکھے ہوئے رو رہا تھا، لیکن وہ رو رہا تھا اس طرح کہ رومال منہ پہ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ رو رہا تھا. حضرت نے اس کو متوجہ کیا، کہا میرے دادا کے غم میں روتے نہیں ہو؟ اس نے رومال ہٹایا، کہا مولا میں رو رہا ہوں. مولا نے کہا ایسے نہیں، ایسے رو جیسے بڑھیا ماں جو اور پھر اللہ کی دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. اللہم اے میرے اللہ رحم کر ان رونے والوں پر، رحم کر ان کی چیخوں پر، رحم کر ان کی آہوں پر، اور ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. تو اس لیے عزیزان من آؤ اللہ سے دعا کریں خداوند منان ہمیں اس گریے میں مزید ترقی کی توفیق عطا فرمائے اور اسے نوحے اور ندبے کی حیثیت اختیار دینے کی توفیق عطا فرمائے. ان مجالس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. آج شب شہادت ہے، خدا جانے کس کو پرساد ہو. بس اتنی سی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. روایت یہ کہتی ہے کہ امام سجاد کو زہر ملی تھی، جس طرح امام حسن علیہ السلام کو زہر ملی تھی. امام سجاد کو بنی امیہ کے ایک بادشاہ نے زہر دی تھی جس کا نام ولید تھا، لیکن بعد امام سجاد فوت ہوئے تو قدرت کا نظام ہے، بڑا بھرپور جنازہ اٹھا. امام کا جنازہ بڑا، مدینے کے لوگوں نے بھر دیا. میں اس وقت کہتا ہوں اے امام باقر، آپ کو فرصت ہونا آپ کے بابا کا جنازہ اٹھائے فرصت ہو، لیکن یہ کہہ کے فرصت ہو ایک جنازہ تیرے بابا کا ہے، ایک جنازہ تیرے دادا کا ہے. تو نے بابا کا جنازہ بھی دیکھا ہے، اے مولا آپ نے اپنے دادا کا جنازہ بھی دیکھا ہے. دادے کے جنازے سے پتہ نہیں تم نے کتنے تھپڑ کھائے، کتنے تماچے کھائے، کتنے ظلم آپ پہ ہوئے، اور آپ اپنے دادا کے جنازے کو اسی حالت میں چھوڑنے پر مجبور ہوئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل